میں محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ قرآن حکیم پوری انسانیت کے لیے تو نفع بخش ہے، لیکن انسانوں پر جو قرآن حکیم کے حقوق ہیں، لازم ہیں، وہ کیا ہیں؟ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے تمام انسانوں کے لیے، کل انسانیت کے لیے محسن بن کر آیا ہے، احسان کرنے والا ہے، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور بھلائی کا بدلہ تو بھلائی ہی ہوتی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی کی صورت میں ہی دینا چاہیے۔ تو قرآن کے تمام انسانوں کے لیے محسن ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ تمام انسانوں پہ اب قرآن کا یہ حق ہے کہ تمام انسان قرآن کے محسن ہونے کو ایکنالج کریں، اس کو ریکگنائز کریں، اس کو تسلیم کریں، اس کا اعتراف کریں، اور پھر اس کی تعظیم و توقیر بجا لائیں، اس کو رسپیکٹ دیں، یہ رسپیکٹیبل ہے۔ اس کی تعظیم کرنا تمام انسانوں پر لازم ہے، کیونکہ یہ تمام انسانوں کا محسن ہے، یہ صرف مسلمانوں کا محسن نہیں ہے، یہ کل تمام انسانوں کا، جتنے جن و انس ہیں سب ثقلین کا یہ محسن بن کر آیا ہے، تو ثقلین پر لازم ہے، جن و انس سب پر لازم ہے کہ اس کے محسن ہونے کو تسلیم کریں، اور پھر اس کے بعد بدلے کے طور پر ایک تو اس کی تعظیم اور توقیر کریں۔ کسی بھی سطح پر کسی بھی قسم کی توہین کرنا قرآن کی یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، یعنی شرعی تقاضوں سے ہٹ کر ابھی میں بات کر رہا ہوں، شرعی تقاضا تو مسلمانوں پر لازم لاگو ہے ہی ہے، شرعی تقاضے سے ہٹ کر یہ ویسے اخلاقی تقاضا بھی یہی ہے، یہ ہماری سوشل ویلیوز کے اندر بھی شمار ہوتا ہے، ایتھکس میں ہے، مورل ویلیوز کے اندر ہے کہ جو ہمارا محسن ہے ہم اس کی تعظیم کریں، اس کو رسپیکٹ دیں، اس کی توقیر سے کام لیں، اس کی اہانت نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں۔ تو قرآن کی تعظیم کرنا، قرآن کی توقیر کرنا، قرآن کو احترام دینا، یہ قرآن کا تمام انسانوں پر حق ہے، نسلوں کا محسن ہے، بالکل یہ کل انسانیت کا محسن ہے قیامت تک کے لیے، تو سب انسانوں پر لازم ہے، سب انسانوں پر یہ قرآن کا حق ہے کہ وہ اس کی تعظیم کریں، توقیر کریں۔ پھر اگلا حق یہ ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید احسان کر رہا ہے، محسن بن کر آیا ہے، تو ہمیں جو اس کا محسن ہونا واضح ہونا ہے، وہ کیسے واضح ہونا ہے؟ وہ اسے پڑھنے سے واضح ہونا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی حق ہے تمام انسانوں پر، مسلمانوں پر تو ہے ہی ہے تمام، کیونکہ یہ سب انسانوں کے لیے ہدی للناس ہے، سب انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، تو سب انسانوں پر اس قرآن کا، اس محسن کا یہ حق ہے کہ وہ اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد اگلا حق اس کا تلاوت کے بعد تفکر اور تدبر، کہ ظاہری بات ہے تلاوت اسی لیے کرنی ہے کہ ہم اس پیغام ہدایت کو سمجھ پائیں۔ یہ قرآن جو ہے یہ عالمگیر پیغام ہے، خدائی پیغام ہے، خالق کا پیغام ہے، مخلوق کے نام ہے، صحیفہ ہدایت ہے، ضابطہ حیات ہے، تو اس کو سمجھ ہم تبھی پائیں گے، ہدایت تبھی حاصل کریں گے کہ پڑھنے کے ساتھ تفکر اور تدبر کریں اور عمل کریں۔ وہ تو اگلا میں باری باری میں ترتیب سے چل رہا ہوں، لنک اپ ہے ساری چیزیں۔ تو تفکر اور تدبر اس کا حق، پہلا حق تھا تعظیم و توقیر کرنا، اعتراف کرنا، پھر تعظیم و توقیر کرنا، پھر حق ہے تلاوت کرنا، پھر حق ہے تفکر اور تدبر، دونوں باتیں، پھر تفکر تدبر، پھر اس کے بعد اب اس پر عمل کرنا۔ اچھا یہ جو عمل ہے یہ بھی ہر سطح پر ہے، قرآن ہمیں جس چیز میں جو ہدایت دے رہا ہے وہ ہم نے ایز اٹ از لے لینی ہے، اس ہدایت کا تعلق اعتقاد کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، تھیوری کے ساتھ ہو وہ بھی ہم نے لینی ہے، اس عقیدے کا تعلق عمل کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ اسے بھی لینا، یعنی تھیوریٹیکل یہ کہنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں سطح پر جو ہے قرآن ہی کے تقاضے پر ہم نے عمل کرنا ہے، یہ سب انسانوں پر حق ہے۔ پھر اس کو ہم نے نافذ کرنا، عمل کے بعد پھر اس کو نافذ کرنا، جو فیصلہ ہم نے کرنا ہے قرآن کی روشنی کے اندر کرنا ہے، یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، یہ صحیح اور سقیم میں فرق کرنے والا ہے، یہ غلط اور صحیح میں فرق کرنے والا ہے، رطب اور یابس میں فرق کرنے والا ہے، غث اور سمین میں فرق کرنے والا ہے، تو فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو قرآن خود بیان فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ تیسری جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق ہیں جو عدل نہیں کرتے، قرآن کے مطابق اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ
نہیں کر رہے تو وہ کافر بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں، وہ ناشکرے بھی ہیں۔ یعنی یہ شکر کا تقاضا یہ تھا کہ جو اللہ نے ہدایت دی تھی، جو اللہ نے نازل کیا تھا، اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ تو جب اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو کیا ہوئے؟ ناشکرے بھی بنے، کافر بھی بنے، ظالم بھی بنے، فاسق بھی بنے۔ پھر آخری حق قرآن کا جو انسانوں پر ہے، یہ سارے جتنے میں نے ذکر کیے قرآن کے حق ہیں، آخری حق یہ ہے کہ جب ہم نے یہ فائدہ اٹھایا تو اب اچھا انسان کون ہوتا ہے کہ وہ جس چیز سے اس نے فائدہ اٹھایا دوسرے انسانوں تک بھی وہ چیز پہنچائے۔ تو تبلیغ کرنا، قرآن کی دعوت اور تبلیغ، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، اس ہدایت کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی سب انسانوں پہ قرآن کا حق ہے۔ یہ اجمالی طور پر میں نے سارے حقوق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر دیا ہے۔ یہ پوائنٹرز ہیں کیونکہ وقت کی قلت دامن گیرے، ورنہ اس پہ بہت تفصیل سے اور بات ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے میں نے اشارے دے دیے، پوائنٹرز دے دیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔